اس پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ جب تک نام لکھا رہے گا فرشتے لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر کے پاس مجھ پر سلام عرض کرے اللہ پاک اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو مجھ پر اس کا سلام پہنچائے گا اور دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس کی حفاظت بھی کرے گا، اور قیامت کے دن میں اس سلام پیش کرنے والے کی شفاعت بھی کروں گا۔ اللہ پاک نے بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں جا کر سعادت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں پانچواں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول کی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ یاد کریمہ ہمیں سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 64 سے ایک حصہ ہے۔ آیت کریمہ کا جو 5ویں بارے کی طرف موجود ہے کہ محبوب جب آپ کے غلاموں سے غلطی ہو جائے، اپنے جانوں کے ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ ہو جائے، آپ کے در پہ نظر ہو جائے، بڑی ایمان افزا، بڑی امید افزا یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مقدسہ میں ہم گناہگاروں کو ایک طریقہ بتایا گیا ہے گناہ بخشوانے کا، بخشش اور مغفرت پانے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملے، آج انشاءاللہ وہ سنیں گے۔ علم تفسیر کے ماہر علماء کرام فرماتے ہیں کہ منافقوں نے پیارے آقا کا جان سے عزیز آقا رسول خدا محمد مصطفیٰ فقی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی۔ اللہ پاک نے بختوں کو غارت کرے، کیسے کسی کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے، ان بے وقوفوں نے سازش کی اور دل میں برا ارادہ لے کر بارگاہ رسالت کی طرف چل پڑے۔ ادھر کے بولے کہ اللہ سے چلے، ادھر حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور منافقوں کے برے ارادے کی اطلاع حضور کو دے دی۔ چنانچہ جب یہ منافق بارگاہ رسالت میں پہنچے اس وقت مہاجرین اور انصار کا مجمع لگا ہوا تھا۔ دل کی
ارادے جاننے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اس مجلس میں برے ارادے سے بیٹھے ہوئے انہیں چاہیے کھڑے ہو جائیں، اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، ہم بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ سبحان اللہ، کیسی کرم نوازی ہے، کیسی نرالی کرم نوازی ہے کہ مجرم آئے ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیشکش کر رہے ہیں، آفر کر رہے ہیں مغفرت کروانے، دعائیں مغفرت کی پیشکش کر رہے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے، خطا کار سے درگزر کرنے والے، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والے، ایسے ہوتے ہیں آقا۔ مگر منافق بدبخت انہیں کیا خبر ہے کہ دعائے مصطفیٰ کیسی عظیم نعمت ہے۔ یہ بدبخت کھڑے نہیں ہوئے، نہ توبہ کی، نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت کے حقدار بنے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو ہم نے ابھی سنی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں۔ یہ قرآن پاک کا بڑا پیارا انداز ہے۔ قرآن کریم میں عموماً گناہ کو ظلم علی النفس، یعنی اپنی جان پر ظلم کہا گیا، گناہ کرنے کو اپنی جان پر ظلم کہا گیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ گناہ کرنے والا کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، گناہ کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ مزید اس مقام پر لفظ ہے اذ، ارشاد فرمایا اذ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب کبھی، اذ جب کبھی، یعنی قیامت تک کے لیے یہ سبق دے دیا گیا کہ کوئی بندہ وہ کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، وہ جب بھی گناہ کرے، جب بھی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تو کیا کرے؟ اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو، پھر کیا کرے؟ پھر اللہ سے معافی مانگے اور رسول اس کی شفاعت فرمائے۔ یعنی وہ خود بندہ جو ہے وہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں، لوجدہ، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ تفاور رکھیں، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں، لیکن تب جب اے محبوب تیرے در پہ حاضر ہو، پھر معافی مانگیں اور آپ بھی سفارش کریں، آپ ان کی شفاعت کریں۔ اس آیت کریمہ میں ہم گناہگاروں کو بخشش کا طریقہ بتایا۔ آیت کریمہ کے الفاظ میں وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ اتنے وقت کے اندر اندر آ جائیں، کوئی قید نہیں ہے قیامت تک کے لیے، جب چاہے آئے، جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے اس کا۔ گناہ کی بھی قید نہیں ہے کہ نہیں فلاں فلاں گناہ کے لیے فلاں گناہ کے لیے نہ ہے، یہ بھی قید نہیں لگائے، چھوٹا گناہ ہو جائے، بڑا گناہ ہو جائے، اور کتنے گناہ ہو جائے یہ بھی قید نہیں لگائے۔ 1,00,000 گناہ ہو جائے پھر آنا، کروڑ سے اوپر نہیں آنا، اتنے کروڑ گناہ ہو جائے تو اس سے نیچے والے آئیں گے، اس سے اوپر والوں کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ بھی قید نہیں لگائے۔ فرد کی بھی قید نہیں لگائے، جگہ کی بھی قید نہیں لگائے۔ قیامت تک کے لیے جب بھی دنیا کے کسی کونے میں ہے، کسی بھی فرد نے بڑے سے بڑا گناہ کر لیا یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر لیا، اس کے لیے یہ ہوگا اے محبوب تیرے در پہ حاضر، یعنی وہ محبوب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو جائے، یہاں آ کر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مانگے، حضور شفاعت فرما دیں گے تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ کیا نرالی شان ہے،
سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کر کے تمہارے گناہ، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انو کھاتے ہیں۔ دنیا میں انداز یہی ہے کہ جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ حاکم سے چھپتا ہے، مالک سے چھپتا ہے، مگر اس سخی دربار کا انداز نرالا ہے۔ یہاں مجرم کو یہ فرمایا جا رہا ہے تیرے دامن میں چھپے چور انو کھاتے ہیں۔ محبوب کے دامن میں، دامن کرم میں پناہ لے لو، جن کی نافرمانی کی ہے انہی کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ۔ کس لیے حاضر ہو جاؤ؟ سزا پانے کے لیے نہیں، بلکہ لوجہ، یعنی یہاں پہنچ کر توبہ قبول ہوگی، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، اور مزید کرم والا کرم یہ کہ اللہ کی رحمت اور مہربانی بھی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ مجھے بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یعنی گناہگار جو مدینے پہنچے ہیں وہ مرضی سے نہیں آئے، رب کائنات نے جاؤ کا فرما کر اس در پاک میں آنے کا حکم دیا، یہاں آنے کا بلاوا ملا، یہ تب آئے۔ اور سخی لوگوں کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے در پہ بلائیں اور پھر دھتکار دیں، رد کر دیں، خالی واپس لوٹا دیں، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی، اور پھر اس در پہ نہیں جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا تجھ سے چھپاؤ تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ کیا کا تجھ سے منہ چھپائیں تو کہاں جائے، تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے منہ چھپا کر ہم کس کے سامنے اپنی حاجات لے کر جائیں؟ کون میرا سیاہ چہرہ دیکھے گا؟ آپ کے سوا دنیا میں میرا کون ہے جس سے ہم مہربانی اور توجہ کی امید رکھیں، جو ہماری خالی جھولیوں کو بھر سکے؟ کوئی نہیں، آپ کے سوا یا رسول اللہ ہمارا کوئی نہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر دنیا سے پردہ فرمائے، ابھی 3 دن گزرے، ایک بدوی آیا عرب کا دیہاتی، مزار پرانوار پر حاضر ہوا، اس نے اپنے آپ کو قبر انور پر گرا دیا، مزار کی پرنور خاک اپنے سر پہ ڈالنے لگا، عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ آپ نے اللہ سے سنا وہ ہم نے آپ سے سنا۔ یا رسول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ جب اپنی جانوں پر ظلم دے اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائے، پھر اللہ سے معافی چاہیں، رسولوں کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والے مہربان ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ آپ میرے لیے استغفار کریں، میرے لیے دعا مغفرت فرمائیں۔ سبحان اللہ، کریم آقا کی طرف پہ قربان جائے۔ ادھر عرابی نے عرض کیا، ادھر قبر انور سے آواز آ گئی قد غفر لک، قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، تیرے گناہ بخش دیے، مجھے بلائے آئے، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی۔ اسی طرح ایک اور روایت علامہ ابن جوزی نے عیون الحکایات میں نقل کی ہے، حضرت محمد بن حرب ہلالی بیان کرتے ہیں کہ مرتبہ میں روزہ مصطفیٰ پر حاضر تھا،
میں نے دیکھا کہ ایک عربی عرب کا دیہاتی حاضر دربار ہوا، حضور کی بارگاہ میں کسمرہ میں عرض کیا یا رسول اللہ پاک نے آپ پر جو سچی کتاب نازل فرمائی ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اگر جب اپنی جانوں پر ظلم کرے محمود تمہارے حضور حاضر ہوئے، اس عربی نے یہ آیت کریمہ پڑھی، پھر عرض کیا اے میرے آقا میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں، شفاعت کرنے والا بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر زاروں کی طرح رونے لگا، اس کی زبان پہ یہ اشعار جاری ہو گئے، اے وہ بہترین ذات جن کا مبارک وجود اس زمین میں ہے، دفن کیا گیا تو اس کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے، میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ آرام فرما ہے، جس میں پاک دامنی ہے، سخاوت ہے، اب وہ گرم کا بیش بہا خزانہ ہے۔ وہ عاشق رسول کافی دیر تک روتے رہے اور ان اشعار کی تکرار کرتا رہا، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اشعار آنکھوں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت محمد بن حرب ہلالی فرماتے کہ جب میں سویا تو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اس عرابی سے جا کے ملو اور اس عرابی کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ پاک نے میری شفاعت کی برکت سے تمہاری مغفرت کی۔ سر گزشتے غم کہوں کس سے تیرے روتے ہو، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں گا، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ عاشقان رسول کی دو واقعات سے پتہ چلا، دو واقعات جو ہم نے سنے، اس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا مولا نبی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ اب ذرا سوچیے تو صحیح، جب آقا دنیا میں تشریف لائے تب بھی رب حبلی سنت جاری تھا، جب تک دنیا میں رہے اپنی امت کے لیے غمگین رہے۔ جب ظاہری پردہ فرمایا قبر انور میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت بھی رب حبلی امتی یہ اپنی زبان میں جاری تھا، اور اب جب کہ مزار میں تشریف فرما ہے الحمدللہ اب بھی حیات ہے، اور اسی تصور سے ہمیں وہاں جانا چاہیے، اسی تصور سے یہاں سے عرض کرنی چاہیے کہ ہمارے آقا حیات ہے، وہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، اپنی امت کے حالات سے آگاہ ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں، گنہگاروں کی بخشش بھی کرواتے ہیں، شفاعت بھی فرماتے ہیں، امت کے حالات سے آگاہ، بگڑیاں بھی بناتے ہیں، جن کا نہ بھاؤ کوئی دنیا میں پوچھتا ہو، سینے سے ان کو آقا اپنے لگا رہے ہیں، امت کے حالات سے آگاہ ہے، ہر گھڑی آپ خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں۔ امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان نے بھی کمال کیا، آپ لکھتے ہیں دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے، دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی، یعنی آسمان کے چاند کی نا منزلیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک منزل کا نام ہے غفر، منزل غفر۔ تو ایک رات ایسی آتی ہے جس میں چاند اپنی اس منزل پہ ہوتا ہے، منزل غفر پہ ہوتا ہے، اور جب چاند منزل غفر پہ ہوتا ہے اس کو بڑا مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ جو آسمان کا چاند ہے، یہ جو آسمان پر نکلتا ہے، یہ کبھی کبھی منزل غفر پر ہوتا ہے، لیکن مدینے کا چاند اس کی بات ہے، یہ وہ مبارک چاند ہے جو ہر وقت ہی منزل غفر پر ہوتا ہے، ان کی ہر منزل منزل غفر ہے، دنیا میں ہوں تب بھی غفور ہے، یعنی بخشوانے والے ہیں، مزار میں ہوں تب بھی غفور ہے، آخرت میں ہوں جب میدان محشر میں تشریف لائیں گے تب بھی بخشوائیں گے، اللہ کی عطا سے شفاعت فرما کر اپنے غلاموں کو جنت میں داخل کرائیں۔ کاش، 7 کروڑ کاش
ہمیں بھی موقع نصیب ہو جائے، ہم بھی مدینہ منورہ حاضر ہوں، امت خضرا کے سائے میں سنہری جالیوں کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر دربار رسالت میں شفاعت کی بھیک مانگے۔ پر اس کو جامع عشق جس نے پی لیا، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، نصیب والوں کا حصہ ہے۔ ہمارے نمازیوں میں سے کچھ لوگ عمرے پہ گئے، کچھ ابھی حج پہ ابھی بھی گئے ہوئے ہیں، کچھ ایسے جنہوں نے کسی کو نہیں بتایا وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، نہ محلے میں کسی کو پتا ہے، نہ رشتہ داروں میں کسی کو پتا ہے، لیکن حج پہ گئے ہوئے۔ یہ ہے کہ کوئی ہمیں پروٹوکول نہ دے، کوئی ہمیں چھوڑنے نہ جائے، کوئی ہمیں لینے نہ جائے، اس نیت سے کہ کوئی ہمیں رسپیکٹ نہ دے، اللہ کی رضا کے لیے حج ہو۔ ایسے بھی ہیں دیوانے ماشاءاللہ، اور ایسے ایسے جوان بھی ایسے کوئی بوڑھا ایسے جوان ہی ہے۔ ایک بھائی ایسے ہمارے نمازیوں پچھلے سال ہی حج کیا ہے اور ابھی بھی حج پہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے میسج آیا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، حالانکہ مدینے میں ان کے دن پورے ہو گئے تھے، پھر مکے میں آ گئے، تو مکے سے آج پھر کہتے ہیں آج مدینے جا رہا ہوں ایک دن کے لیے، وہ رہ نہیں سکتا مدینے کے بغیر، جو وہاں سے وہ آتا ہے نا وہ پھر مدینے سے دوری اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہی نوجوان جو ہمارا نمازی ہے، بغیر داڑھی کے تھا، بغیر وہ ایک کام باڈر نوجوان تھا، اب اس کو کیسی مدینے کی وہ لگ گئی ہے، اس کی مدینہ کے دل کو لگ گئی ہے۔ اب یہ وہاں سے الگ اچھا خاصا وہاں سے 150 ریال آج کا ریٹ جاتا ہے، چونکہ رش ہو چکا ہے، اور مکے سے مدینے بسیں لے کے نہیں جاتی، چونکہ سارے سب کا رخ مکے کی طرف ہے، جو فلائٹس پوری دنیا سے جا رہی ہیں وہ بھی مکے میں جا رہی ہیں، اور مدینے میں جو تھے وہ بھی سارے مکے کی طرف آ رہے ہیں، چونکہ حج کے دن شروع ہونے والے ہیں، تو اس لیے مدینے کی طرف جانا کوئی بسوں والے لے کے نہیں جاتے، کافی مسائل بڑی مشکل سے جانا ہوتا ہے، لیکن اس نے کوئی طریقہ ڈھونڈ لیا، کہہ رہے میں مدینے جا رہا ہوں جاتے، تو پیچھے سے گھر میں دراز معاملات آپ دیکھ لیجیے، تو کیسا عاشق کے رسول ہے، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لی، نیک ہو گیا، آقا کی نگاہیں کرم ہو گئی، اور بار بار مدینے کی طرف ہی رخ ہو رہا ہے، وہاں جا کے ایک دن کی پھر 300-400 ریال لگا کے جائے گا، اب یہاں کتنے بن جاتے ہیں 40-50 ہزار روپے لگ جاتے ہیں، اب ایک دن آقا کے قدموں میں حاضری کے لیے اتنا پیسہ لگا کے جائے گا۔ تو جو عاشق ہوتا ہے اس عاشق کے پھر انداز ہی نرالا ہوتا ہے، عاشق کا وہاں حاضری کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے، تو اللہ کرے ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے، ہم بھی آقا کے قدموں میں حاضر ہوں، عرض کرے یا رسول اللہ گناہوں میں لتڑا ہوا، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا، آپ کا غلام حاضر ہے، بخشش کی خیرات مانگتا ہے، میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا۔ وہاں لوگ جاتے ایک اچھی خاصی تعداد سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، تو روزہ رسول پہ حاضری ہے اور وہاں کے یہ سیلفیوں کا مقام ہے، وہاں تو دنیا سے بھی پرواہ ہو جاؤ، وہاں مجرم بن کر جاؤ، ہاتھ بندے ہو نگاہیں جھکی ہوں، مجرم کا انداز کیسا ہوتا ہے، مجرم کو بار کہے گا عدالت میں لائے، عدالت میں مجرم جاتا ہے اور پتہ بھی میں گناہ گار ہوں، میں نے انہیں کی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے انہیں کو ناراض کی ہے، اور وہاں جا کے اپنی توجہ کہیں اور گھر والوں کو لائف دکھا رہا ہو کہ میں کہا ہوں، جن کو دکھانا ہے، جن کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ساری توجہ اس طرف ہو، آنسو بہ رہے ہوں، ایسے ہو جیسے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہتھ بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، مجرم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور وہاں جا کے عرض کر رہے ہیں میں کر کے ستم اپنی جان پر، یا رسول اللہ زندگی بھر گناہ کرتا، زندگی بھر گناہوں میں گزری، میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤ کا سن، جو آیت کریمہ آج ہم نے سنی جو ہمارے بیان کا موضوع ہے، قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤ کا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے۔ تو وہاں تو یہ تصور ہو کہ بھکاری ہے کھڑا، یا رسول اللہ آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، اور وہاں شفاعت کی بھیک مانگے، اسألک شفاعت یا رسول اللہ،
اسالک شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوالی ہوں، اسالک شفاعت یا رسول اللہ۔ تو مدینہ پاک اللہ پاک ہم سب کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں جو فرمایا جو ہم نے سنی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤگا، اور جب اپنی جانوں پر ظلم کرے نا وہ تمہارے حضور حاضر ہو جائے، پھر اللہ سے معافی چاہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں روضہ مصطفیٰ پر حاضر ہونے سے مغفرت کی بھیک ملتی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں، اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو۔ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے بڑا ایمان افروز مدنی پھول بیان فرمایا کہ دونوں آیتوں کو اکٹھا کر کے ان کی سمری آپ نے یوں بیان فرمائیے کہ اگر ان دونوں آیتوں کو ملا دیا جائے، پہلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہونے، وہاں توبہ کرنے سے اللہ کے رسول کی شفاعت کی برکت سے مغفرت ملتی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، جلدی جلدی دوڑو۔ اب ان دونوں آیتوں کو ملایا جائے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے گناہ گار بندو، ان دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے اے میرے گناہ گار بندو، اے محبوب کے امتیو، جو گناہ کر بیٹھے ہو، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، دیر مت کرو، نہایت جلدی کرو، جلدی سے اپنے محبوب آقا کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ، وہاں تمہیں مغفرت کی خیرات ملے گی۔ تو پتہ چلا کہ مدینے جلدی جانا یہ قرآن کو مطلوب ہے، قرآنی آیات کا مطلوب ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مدینہ منورہ کے لیے جلدی کریں، جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ جنہیں اللہ نے استطاعت بخشی ہے وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں تو سستی نہ کریں، جب بھی موقع ملے حاضر ہو جایا کریں۔ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، ظاہری اسباب نہیں ہے، انہیں بھی چاہیے کہ مدینے کی حاضری کا شوق بڑھائیں، حاضری طیبہ کے لیے تڑپا کریں، رویا کریں، دعائیں مانگا کریں، طلب سچی ہو تو انشاءاللہ بگڑی سنور ہی جائے گی۔ آہ پلے زر نہیں، رہتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، کس طرح تسکین دوں گا میں دل غمگین کو، رہ گیا اگر حاضری سے میں جو قاصر یا نبی۔ آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے، پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی۔ فرمانے حال حضرت کا خلاصہ ہے کہ حضور کے روضہ پرنور پر حاضری اور وہاں کی خاک کو بوسہ دینے کی سعادت، یہ سب مستحبات سے اعظم ہے، بلکہ قریب و واجب ہے۔ جذب القلوب میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی نقل کرتے ہیں کہ جب وہ مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر اور لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ سنن دار قطنی میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آخر بعد، سیدھی سڑک لگے شہر شفاعت نگر۔ اس حدیث پاک بڑے ایمان افروز مدنی پھول ہے کہ میدان معاشر میں شفاعت بہت سارے لوگ کریں گے، شفاعت کبریٰ کا دروازہ ہمارے آقا کھولیں گے، اس کے بعد انبیاء کرام شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، حافظ بھی شفاعت کریں گے، حاجی بھی شفاعت کریں گے، نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے، لیکن مدینے والے آقا کی شفاعت کا انداز ہی نرالا ہوگا۔ پیارے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کے لیے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو۔ اب یہاں لفظ شفاعتی، اس کا مطلب بنتا ہے کہ روضہ انور کی جو زیارت کرے گا اس کی شفاعت علماء نہیں کریں گے، اس کی شفاعت حاجی، شہداء، نیک لوگ، حافظ یہ نہیں کریں گے، اس کی شفاعت میں خود کروں گا۔ یہ بڑی سعادت ہے کہ حضور خود شفاعت فرمائیں۔ ٹھیک ہے جنت میں جائیں گے، کوئی حافظ ہمیں، کوئی عالم، کوئی ہمیں نیک آدمی ہمیں جنت میں لے جائے گا، ٹھیک، لیکن حضور کی شفاعت سے جانے کا انداز یہ ہوگا کہ ہمارے آقا ہماری شفاعت، انداز ہی نرالا ہوگا، بڑا ذوق والا انداز ہوگا۔
اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری کا۔ بہرحال حدیث پاک میں اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ روزہ رسول کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے اس کو کسی اور کی نہیں بلکہ حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ پاک نصیب فرمائے ہم سب کو۔ ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من جاءنی زائرا، جو میری بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، لا تحملہ حاجت الا زیارتی، اس کے علاوہ زیارت کے علاوہ اس نے کوئی حاجت نہ تھی، نہ کاروبار کے لیے گیا نہ کسی اور کام کے لیے گیا، کوئی مقصد نہیں تھا، صرف میری قبر کی زیارت کی، کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ ایک روایت میں فرمایا کان فی جواری یوم القیامہ، جو خاص میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا وہ روز قیامت میرے جوار رحمت میں ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک لوگ وہاں جا کے کہتے ہیں وہ واجب تو نہیں ہے نا، وہ فرض تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے حج کرنے گیا ہے، میدان عرفات میں حاضر ہو گئے، حج کے لیے جو 3 فرض ہیں نیت کر لی اور میدان عرفات رکن اعظم میں وہاں حاضر ہو گئے، طواف و زیارہ کر لیا، تو یہ 3 فرائض ہیں، اس سے تو حج تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے حج بن جاتا ہے بندہ، پھر اس کے 28 واجبات ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ادا کر لیے، کوئی غلطی نہیں کی، کوئی دم واجب نہیں ہو کوئی، تو حج ہو گیا آپ کا۔ وہاں جانا ضروری تو نہیں ہے نا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھکے ہوئے ہیں، بخار بھی ہے، تو پھر کبھی مدینے حاضر ہو جائیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول تو یہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، مجھے کہاں جا رہے ہو، نہیں کہتے حج پہ جا رہا ہوں، کہتے مدینے جا رہا ہوں۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوحت کی رکھی۔ جب ہم سے پوچھا گیا کہاں کا ارادہ ہے تو میں نے یہ نہ کہا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں یا کعبے کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، بلکہ میرا ایک ہی جواب تھا میں حضور کے دیار پاک طیبہ شریف مدینے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عشق مدینہ نصیب فرمائے۔ مدینے کی یادوں میں کڑا ہونا چاہیے، حاضری مدینہ کے لیے مچلنا چاہیے، سرزمین مدینہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے میرے آقا نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں۔ سبحان اللہ۔ محدث اعظم پاکستان کا عشق رسول کا بھی انداز لے رہا تھا، جب آپ کی مدینہ منورہ حاضری ہوئی تو آپ نے اپنے کچھ بال اور ناخن یہ وہاں دفن کر دیے اور عرض کی یا رسول اللہ مدینے میں مرنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے، لہٰذا اپنے جسم کے کچھ حصہ ناخن اور بال یہ میں یہاں دفن کر دیتا ہوں، دفن کیے جا رہا ہوں کہ ہم غریبوں کے لیے غریب ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی وہاں مرنا نصیب فرمائے، عشق مدینہ نصیب فرمائے، شوق مدینہ نصیب فرمائے، مدینہ منورہ میں بار بار حاضری ہو اور بالآخر بقیع پاک میں 2 گز زمین مل جائے اور بیڑا پاک ہو جائے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ پاک آپ کی بھی حاضری نصیب فرمائے۔ چلا میری کامرانی ہے تو آپ دعا بھی کیجیے گا بقیع پاک نصیب ہو جائے، اور یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل۔ وہ قسمت کا غنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، اور آپ کی دعاؤں کی بھی حاجت ہے کیونکہ دوسرا جو دعا کرتا ہے وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا۔ اب بندہ اپنی زبان سے تو گناہ کرتا ہے، کسی اور کی زبان سے گناہ نہیں کرتا، اس لیے جب دوسرے سے دعا کرواتا ہے تو زیادہ قبولی اس کے قریب ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سب سے عرض ہے کہ دعا کیجیے گا، اس سے تو عافیت کے ساتھ حج مبرور نصیب ہو جائے اور باادب مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، اور جو بھی کسی کی کوئی اگر حق تلفی ہوگی ہو آپ سارے معاف کر دیجیے گا مجھے، کسی کی بھی دل آزاری ہو گئی ہو، جہاں بندہ اکٹھے رہتا ہے تو کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے، زبان سے بولنے میں مشکل ہو سکتی ہے، تو سارے حقوق بھی معاف کر دیجیے گا، اور جنت البقیع میں مدفن کی دعا بھی کیجیے گا انشاءاللہ۔ آپ نے سے جس نے مجھے میسیجز کیے ہیں کہ فلاں دعا کیجیے گا، ہمارا نام بھی لکھا ہے، اپنی دعائیں بھی بتائی ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سب کی لسٹ بنا لوں سب کی، اور اگر کوئی یاد نہیں رہتا تو میں ان کے لیے انشاءاللہ وہاں جا کے حضور کی بارگاہ میں سلام اور دیگر بھی جو عرض کیا ہے اپنے آقا کے لیے بڑے بڑے اچھے لوگوں نے پیغام دیے ہیں۔ عاشقان رسول کا بڑا انداز ہوتا ہے کہ میرے آقا کو میری طرف سے یہ پیغام دے دیجیے گا، میرا یہ کہیے گا، میری ریکویسٹ کیجیے گا، تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ وہاں جس کا ہو سکا میرا نمبر بے شک سیو کر لیں، آپ واٹس ایپ کریں گے، اس سے بھی بھی ہو جاتی ہے، ورنہ وہاں جا کے تو
بہت کچھ یاد بھی رہتا ہے، بہت کچھ بھول بھی جاتا ہے. وہاں کے نظارے ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے. کئی حاجی بھی گئے ہوئے وہاں جا کے پوچھتے ہیں ساری باتیں، کیونکہ وہاں جو یاد رہتا ہے بعض کا تو بھی بھول جاتا ہے. کوئی طواف کیسے کرنا تھا، عمرہ کیسے کرنا تھا، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، وہ ساتھ ساتھ مجھ سے رابطے میں پوچھتے رہتے ہیں. تو آپ کے بھی کچھ جاننے والے اگر وہاں ہیں، ان کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، کسی طرح کا بھی قربانی کے حوالے سے مسئلہ ہو، کوئی ریال نہ مل رہے ہو وہ مسئلہ ہو، کوئی اور شرعی مسائل کے حوالے سے ان کو پرابلم ہے، تو جس طرح کے بھی مسائل ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ان کو میرا نمبر دے دیجیے، یہاں والا نمبر بھی وہاں چلے گا اور وہاں کا نمبر بھی ہوگا انشاءاللہ. کئیوں کو وہاں قربانی کے مسائل ہیں، لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، کئیوں کی قربانیوں کو ہم نے ارینج کر دیا وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ دھوکے فراڈ بھی کافی چلتے ہیں. تو جس طرح کا بھی ہو آپ میرا نمبر دے سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں کو مکمل تربیت گائیڈ لائن ہر طرح کی رہنمائی کی جائے گی. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.